دوستو یہ کہانی ہماری ایک بہن کی ہے جو لکھتی ہیں کہ امتحان سر پر تھے، ہماری کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ تائی اور امی نے میرے بھائی احسن سے کہا کہ تم ان دونوں کو میٹرک کی تیاری کروا دو۔ یوں فرحانہ روز شام کو ہمارے گھر آنے لگی۔ بھائی احسن نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا اور سبق یاد کرنے کی کچھ آسان اور مفید باتیں بتا دیں۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ وہ ہم کو ریاضی کے سوالات بھی سمجھاتے تھے۔ ہم دونوں تقریباً روزانہ شام کو 3 گھنٹے بھائی جان سے پڑھتی تھیں۔ اسی دوران بھائی جان کے دل میں فرحانہ کی معصومیت نے گھر کر لیا۔ انہی دنوں امی جان ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں، لہٰذا بھائی نے ضروری سمجھا کہ میرے ذریعے سے امی کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیں۔ میں نے امی کو بتا دیا کہ احسن بھائی فرحانہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے کہیں اور لڑکی دیکھنے نہ جائیے۔ دراصل ابو اور تایا کی بھی یہی خواہش تھی کہ فرحانہ کا رشتہ احسن سے ہی ہو، لیکن امی اور تائی اس بندھن سے گریزاں تھیں۔ جب بیٹے کی رضا اور مرضی سے میں نے ان کو آگاہ کیا تو وہ تھم کر رہ گئیں۔ ظاہر ہے کہ فرحانہ میں کوئی کمی تو نہ تھی، تاہم یہ قدرتی بات ہے کہ جب جیٹھانیاں دیورانیاں عرصے تک ایک ساتھ رہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ مسائل آپس میں رہا کرتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ شادی کے بعد بہت سال امی ابو تایا تائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہائش پذیر رہے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا اور ہم بچے بھی باشعور ہو گئے تو دونوں بھائی علیحدہ گھروں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ہم دونوں نے امتیازی نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو تائی اور فرحانہ میرے بھائی کا شکریہ ادا کرنے ہمارے گھر آئیں۔ شام کا وقت تھا، میں فرحانہ کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا رشتہ احسن بھائی کے لیے مانگ لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ مسکرائی اور شرما کر منہ چھپا لیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس طرح شرما کر منہ نہ چھپاؤ، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو تاکہ میں امی کو تمہارے گھر جانے کا کہوں۔ وہ بولی کہ یہ تو تم نے میرے دل کی بات مجھ سے پوچھ لی ہے، مجھ کو احسن اچھے لگتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں خوش ہو گئی، جیسے میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن وہ آئی تو میں نے ان دونوں کو بات کرنے کا موقع دیا اور چائے بنانے کا بہانہ کر کے ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ جب چائے بنا کر لائی تو دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ احسن بھائی اپنی اس تایا زاد میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر وہ لڑکی تھی اور بھائی بھی شرمیلے تھے، چاہنے کے باوجود اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس رشتے میں دونوں کی رضا تو شامل تھی ہی، لہٰذا میں نے امی کو راضی کر لیا اور تائی کے گھر بھیجا کہ وہ رشتے کی بات کریں۔ کچھ پسو پیش کے بعد تائی نے حامی بھر لی اور بات چیت طے ہو گئی۔ پھر منگنی کا مرحلہ آیا۔ منگنی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی تایا جی نے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ احسن بھائی نئے برسرے روزگار ہوئے تھے۔ امی چاہتی تھیں کہ جس طرح منگنی دھوم دھام سے کی ہے اسی طرح سے شادی بھی دھوم دھام ہی سے ہو، لہٰذا انہوں نے 2 سال کی مہلت مانگی تاکہ اچھی بری اور زیور بنا سکیں، مگر تایا جی دل کے مریض تھے، چاہتے تھے کہ جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ یا تو لڑکی کو بیاہ کر لے جاؤ ورنہ میں بات ختم کر دیتا ہوں اور زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا۔ تایا جی کی اس بات سے ہم سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ فرحانہ اور احسن بھائی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم شربت کے گلاس پر نکاح پڑھوا کر لڑکی کو رخصت کر دیں گے۔ اس پر تائی بگڑ گئیں، کہنے لگیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شادی میں تو خوب دل کے ارمان نکالوں گی، آپ کو خوب اچھی بری لانی ہوگی اور زیور بھی 20 تولے سے کم نہ ہو اور شادی بھی دھوم دھام سے ہوگی۔ اب اگر آپ کو منظور نہیں تو نہ صحیح۔ اور ابو کہتے تھے کہ میں ایک معمولی تنخواہ دار ملازم ہوں، تمام عمر بچوں کو روکھی سوکھی کھلائی ہے، میری آمدن حرام کی ہوتی تو اتنا جمع کیا ہوتا کہ میرے پاس دولت جمع ہوتی۔ احسن بھائی کو ملازمت ملے جمعہ 8 دن ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ 2 تولے سونا خرید سکتے۔ کہا کہ 20 تولے خرید کر زیور بنوانا اس دور میں جوئے شیر میں لانے کے برابر تھا۔ تائی کے مطالبوں سے ہم لوگ بہت مشکل میں پھنس چکے تھے کہ انہی دنوں ابو کی بڑی بہن لاہور سے آ گئیں۔ انہوں نے ہمارا مسئلہ سنا تو تایا کے گھر جا کر ان پر برس پڑی، کہا کہ تم لوگوں کو لحاظ نہیں ہے، ایک باپ دادا کی اولاد ہو کر کیسی غیروں جیسی شرطیں لگا رہے ہو، نہ تو فرحان
فرحانہ ان کے لیے دوسری ہے اور نہ احسن تمہارے لیے غیر ہے۔ غرض انہوں نے بھائی اور بھابھی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ان سے منوا کر دم لیا کہ وہ فرحانہ اور احسن کی شادی سادگی سے کر دیں۔ وہ خاندان میں سب سے بزرگ اور قابل احترام تھیں۔ دادی کے بعد بھائیوں نے ان کو ماں کی جگہ احترام کا درجہ دیا تھا۔ طے پایا کہ احسن اور فرحانہ کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے اور سال بعد رخصتی اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ کچھ پیسے بری اور زیور کا انتظام ہو سکے۔ ابو امی نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور زیادہ خرچے کیے بغیر بچوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ یہ ایک بڑی ٹینشن تھی جو دور ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ بے شک وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، لیکن یہ وقت احسن اور فرحانہ کے لیے تو صدیوں جیسا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں صدیوں سے رواج ہے کہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ معاملہ ہوا۔ فرحانہ کی احسن بھائی سے ملاقاتیں اور باتیں پابند ہو گئیں، بس اس رواج نے ان دونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہی دنوں کینیڈا سے میری چھوٹی پھپھو آ گئیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ فہد نے جب پہلی بار فرحانہ کو دیکھا وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ ویسے بھی یہ لوگ فہد کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ لڑکی تو گھر میں مل گئی، لیکن ان کو جب علم ہوا کہ فرحانہ کا نکاح احسن کے ساتھ ہو چکا تو ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے اور محبت کی خوشبودار بیل ہر انسان کو پلک جھپکتے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اپنی شاطرانہ چالوں سے دو انسانوں کے درمیان جدائی کا سبب بن جاتا ہے۔ خبر نہیں فہد کیسا جنونی تھا جس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے احسن اور فرحانہ دونوں کی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ فہد اور اس کی ماں 4 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے، لیکن ان 4 ماہ میں انہوں نے ہم غریبوں کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی۔ فہد ایک بااعتماد، چرب زبان اور خوبصورت نوجوان تھا۔ ہنسنا ہنسانا اس کو آتا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپ اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ سارے گھر والوں کو لبھاتا، کھیل میں الجھا لیتا اور گھر میں رونق میلے کا سما باندھ دیتا۔ آنن فانن وہ گھر کے ہر فرد میں مقبول ہو گیا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا ہم کھل اٹھتے، سبھی اس کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہوتے۔ جو رشتہ اس کا مجھ سے تھا وہی فرحانہ سے تھا۔ اس کی ماں ہم دونوں کی پھپھی لگتی تھیں، لہٰذا کبھی وہ تایا کے گھر اور کبھی ہمارے گھر آ جاتا۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منہ پر دوست مگر پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ فہد بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے رفتہ رفتہ جال پھیلانا شروع کیا۔ اس نے تایا جی کو ایسی ایسی باتیں کہیں جو ہم نے ان کے بارے میں کبھی کہی ہی نہ تھی۔ ساتھ ہی ان کے پیر پکڑ کر منت کی کہ پلیز تایا جی آپ چچا والوں کو میری کئی باتیں نہیں بتائیے گا ورنہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور میرا یہاں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ البتہ جب واپس کینیڈا چلا جاؤں بے شک آپ تصدیق کر لینا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ ابو کو بھی اس نے اسی طرح کی باتیں کر کے پریشان کیا، پھر اسی طرح پاؤں پکڑ کر منت کی کہ ابھی یہ باتیں تایا سے نہ کہنا ورنہ ہمارے یہاں آنے کی خوشی خاک میں مل جائے گی۔ میں چلا جاؤں تو بعد میں بے شک بتا دیجیے گا۔ ہم لوگ فہد کے منہ سے تایا اور تائی کی کئی ایسی باتیں سنتے کہ دم سادھ لیتے۔ یوں اس نے ہم سے منسوب کر کے بہت سی باتیں فرحانہ کے گھر کہیں اور ان لوگوں کے دل ہم سے بری کر دیے۔ یہ سب بہتان ترازی تھی اور ان باتوں کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ مثلا امی ابو کے بارے میں کہا کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے جلد بازی کی، احسن اور فرحانہ کا نکاح کر دیا۔ اب ہم یہ رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں کیونکہ احسن نے ایک امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی پسند کر لی ہے جو جہیز میں کار، بنگلہ اور بہت کچھ لائے گی۔ وہ احسن بھائی کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے اور اس کا باپ بڑی پوسٹ پر ہے۔ لڑکی کا نام شیرین ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک احسن بھائی کے دفتر جا کر تصدیق کر لیں۔ یہ تو سچ تھا کہ شیرین احسن بھائی کے دفتر میں اچھی پوسٹ پر تھی، خوبصورت تھی، لیکن احسن کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی کوئی اس قسم کا چکر تھا۔ ہمارے بھائی کے دفتر جاتا تھا، اس نے وہاں اس لڑکی کو دیکھا تو ذہن میں ایسی کہانی بنائی کہ جس نے فرحانہ اور اس کے والدین کے دل خراب کر دیے۔ یہی نہیں، اس نے دفتر
دفتر میں شیرین سے بات چیت کی، جان پہچان بنا لی اور جانے کیا بات کہی کہ وہ فرحانہ کو فون کرتی اور احسن کے بارے میں وہی کہتی جو فہد اس کو کہنے لگے۔ میں سمجھ نہ سکی اس نے شیرین کے ساتھ کس قسم کی دوستی گانٹھ رکھی تھی کہ اس لڑکی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ فرحانہ کا تو احسن سے بات کرنا تک ممنوع تھا، وہ بھلا کس طرح اس معاملے کی چھان پھٹک کرتی یا احسن بھائی سے باز پرس کر کے غلط فہمی دور کرتی۔ ہوتے ہوتے اندر ہی اندر دونوں گھرانوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، دلوں میں نفرتیں اور دوریاں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ دونوں گھرانوں کے افراد اوپر سے تو اخلاق سے ملتے لیکن دلوں میں رنجش تھی، ایک دوسرے سے منہ پر کچھ نہیں کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے بارے میں اپنے گھر بیٹھے ایسی الٹی سیدھی باتیں کیوں کی ہیں۔ فہد صاحب تو ویسے ہی دونوں گھروں میں ہر دل عزیز چہیتے بھانجے تھے، کسی کو ذرا بر بھی یہ گمان نہ گزرا کہ یہ بھانجا ہی فتنہ پھیلا رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اپنے مقصد کے بارے میں تو اس چالاک نے کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہمارا فرحانہ کے گھر جانا بند ہو گیا، یہاں تک کہ جب ہم اپنے رشتے کی پھپھی کے گھر دعوت میں گئے جہاں فرحانہ بھی آئی ہوئی تھی، اس نے مجھ سے بات تک نہ کی بلکہ مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ بھائی سے تو ویسے ہی پردہ کرتی تھیں۔ فہد کا اصل مقصد تو فرحانہ کو اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ وہ اگر ہمارے گھر آتی رہتی یا ہم ان کے گھر جاتے رہتے تو فہد کی باتوں کا پول کھل جانا عین ممکن تھا، تبھی اس نے یہ اسکیم سوچی تھی۔ یوں ایسی سرد جنگ چل پڑی کہ دل کوسوں میل دور ہو گئے، مگر فہد کا پول کسی نے بھی نہ کھولا۔ کچھ غلطی ہماری بھی تھی کہ اس کی مکاری کو نہ سمجھ سکے، یہی سمجھتے رہے کہ اگر وہ ہم کو تایا اور تائی کی کئی باتیں آ کر بتاتا ہے تو خیر خواہی کر رہا ہے اور سچ ہی بتا رہا ہے۔ آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے احسن بھائی کے خلاف فرحانہ کے دل میں غلط فہمیاں ڈال کر خود اپنی محبت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں فرحانہ کے والد نے میرے ابو سے فرحانہ کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ امی ابو بھی خار کھائے بیٹھے تھے، انہوں نے بھائی جان کو حکم دیا کہ طلاق نامے پر دستخط کر دو، ہم جا کر ان لالچی لوگوں کے منہ پر مار آتے ہیں جنہوں نے 20 تولے اور شاندار بری کی خاطر ہم کو اس قدر ذلیل کیا ہے۔ میرا فرمان بردار بھائی بیچارہ گھٹ کر رہ گیا۔ پہلی بار اس نے ہمت سے کام لے کر کہا کہ اس حکم سے پہلے مجھے ایک بار فرحانہ سے بات کرنے دیجیے، مگر والدین نے نادر شاہی حکم کے آگے اس کی ایک بھی نہ چلی اور اس نے دل ریزہ ریزہ کر کے طلاق نامے پر دستخط کر کے ابو جان کے حوالے کر دیے۔ یوں میرے بے قصور بھولے بھالے بھائی کے حق پر اس شاطر نے کمال چالاکی سے ڈاکہ مارا اور پاکستان میں رہنے کی مدت بڑھا کر تایا جان کو گھیر کر فرحانہ سے شادی کر لی۔ تایا کے سامنے بہن کا بیٹا جو فارن نیشنل تھا موجود تھا۔ ان کو لگا کہ احسن سے زیادہ اچھا فہد کا رشتہ ہے، یہ لوگ دولت سے بھی مالا مال ہیں، تبھی تو انہوں نے ہماری طرف سے دل صاف کرنے کی بجائے ہنس کر فہد کا رشتہ قبول کر لیا اور غلط فہمیاں دور کرنے کے بارے میں کوئی تردد نہ کیا۔ فہد اور فرحانہ کی شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی فہد کا ویزا ختم ہو گیا، اب ان لوگوں کا واپس جانا لازم تھا۔ طے یہ ہوا کہ فرحانہ کا پاسپورٹ بنوا کر فوٹو کاپی لے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد بلوا لیں گے، لیکن وہاں گئے کئی ماہ گزر گئے، ویزا نہ آیا، جیسے وہ فرحانہ کو اپنے پاس بلوانے والی بات کو بھول ہی گئے ہوں۔ ادھر فرحانہ شوہر کے پاس جانے کے انتظار میں دن گن رہی تھی۔ ایک دن ہم کو کسی تقریب میں ایک عورت اور لڑکی ملی، انہوں نے بتایا کہ کینیڈا میں ہم آپ لوگوں کے رشتہ داروں کے قریب میں رہتے ہیں اور فہد نے وہاں شادی کر رکھی ہے، اس کے تو بچے بھی ہیں۔ والد صاحب یہ سن کر سکتے میں آ گئے، وہ اسی وقت تایا جی کے گھر گئے۔ فرحانہ اور فہد کی شادی کے کافی عرصے کے بعد وہ پہلی بار اپنے بڑے بھائی کے گھر جا کر ان سے ملے تھے، انہوں نے یہ خبر سنائی۔ فرحانہ اس اطلاع کو سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس دوران تمام پچھلی باتیں کی گئیں اور فہد کی لگائی باتوں کی تصدیق بھی کی گئی تو تمام باتیں غلط ثابت ہو گئیں۔ ابو امی تایا تائی سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو یہ باتیں کبھی کہی ہی نہیں۔ اب دونوں بھائی افسوس میں تھے
कि हमने दिलों में कदूरत पारने की बजाय एक दूसरे को फहद की सुनी हुई बातें बताकर तस्दीक क्यों ना कर ली, जो इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ा। ताया सख्त गुस्से और सदमे में थे। उन्होंने कनाडा फोन करके अपनी छोटी बहन से बात की और उनसे फहद की शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया। ये भी बताया कि मुलाजमत के सबब वो दूसरे सूबे में रहता है और कभी कभार छुट्टियों में आता है। मैं उसे फोन करके पूछूंगी। वो क्या पूछती? मुतअद्दिद बार पूछा मगर वहां से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। अब दूसरे मुल्क का मामला था सो लटक गया। 4 साल इसी तरह उनके इंतजार में गुजर गए। आखिर बड़ी फुफ्फो कागजात लेकर कनाडा चली गईं और छोटी फुफ्फो पर जोर डाला कि बसाना है तो बसाओ वरना तलाक दो। 1-2 भाई के साथ धोखा किया, ऊपर से चुप साध ली है। क्या लड़की की जिंदगी यूं ही बर्बाद होती रहेगी? खबर तो सही थी, फहद ने वहां शादी की हुई थी और 2 बच्चे भी थे। बड़ी फुफ्फो तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा कर ले आईं। एहसन भाई का ऐसा दिल टूटा कि शादी का नाम ना लेते थे। बहरहाल किस्मत में उनकी फरहाना ही लिखी गई थी, सो उन्होंने वालदैन के समझाने से उसके साथ दोबारा निकाह किया। निकाह तो हो गया मगर वो पहली सी बात ना रही थी। फिर भी खानदानी शराफत का हाथ उन्होंने पकड़ रखा और बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया। आज फरहाना मेरी भाभी है और उनके 3 बच्चे भी हैं। वो भाई के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। ताहम जो दाग फहद ने लगाया वो तो बाकी है। ये घाव बहुत गहरा है जो कभी कभी हरा हो जाता है और उस घाव का मरहम एहसन भाई के बच्चे हैं जो उसकी जलन को महसूस नहीं होने देते। इसलिए दोस्तों, अगर रिश्तों में ऐसी कोई बात हो जाए तो रिश्ते तोड़ने की बजाय गलत फहमियों को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब नाखून बढ़ जाएं तो नाखून को काटा जाता है, उंगलियों को नहीं। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ से सबक सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।